ہم حشر کے میدان کی سمت جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ نحور اور شائستہ نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر میری حس سے مزاح بیدار ہو گئی۔ میں نے صالح سے کہا، آؤ ذرا چلتے چلتے انہیں تنگ کرتے جائیں۔ ان دونوں کا رخ جھیل کی طرف تھا، اس لیے وہ ہمیں قریب آتے ہوئے دیکھ نہیں سکے۔ میں شائستہ کی سمت سے اس کے قریب پہنچا اور زور سے کہا، اے لڑکی، چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں ایک نامحرم مرد کے ساتھ گھومنے پھرنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ شائستہ میری بلند آواز اور سخت لہجے سے ایک دم گھبرا کر پلٹی، تاہم نحور پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، پھر تو مجھے بھی گرفتار کر لیجئے، میں بھی شریک جرم ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیے، پھر ہنستے ہوئے کہا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ جیل ہے اور نہ سزا دینے کی جگہ۔ جیل تو یہاں نہیں ہے مگر سزا ضرور مل سکتی ہے، وہ یہ کہ مغویہ ہی کے ساتھ آپ کی شادی کروا دی جائے۔ ساری زندگی ایک ہی خاتون کے ساتھ رہنا، وہ بھی جنت میں، بڑی سزا ہے۔ اس پر نحور نے ایک زوردار قہقہہ بلند کیا۔ شائستہ جو میرے ابتدائی حملے کے بعد سنبھل چکی تھی، ہنستے ہوئے بولی، ویسے تو آپ لوگ توحید کے بڑے قائل ہیں، مگر اس معاملے میں آپ لوگوں کی سوچ اتنی مشرکانہ کیوں ہو جاتی ہے؟ نحور نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے عبداللہ، مشرکوں کا انجام جہنم ہوتا ہے، اس لیے آئندہ آپ شائستہ کے سامنے ایسی مشرکانہ گفتگو مت کیجیے گا، وگرنہ آپ کی خیر نہیں۔ صالح نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، شائستہ آپ اطمینان رکھیں، یہ عملاً محض ہیں، ان کی ایک ہی بیگم ہے۔ اس پر نحور مسکراتے ہوئے بولے، یہ ان کا کارنامہ نہیں، ان کے زمانے میں یہ مجبوری تھی۔ خیر چھوڑیں اسے، یہ بتائیے کہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں کہاں؟ میں ابھی تک سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ان کی طرف شرارت آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں بعض دوسرے بزرگوں کی طرح بیگمات کے ساتھ گھومنے کی فراغت میسر نہیں، لیکن دوسروں کی فراغت کو نظر لگانے کی فرصت ضرور میسر ہے۔ نحور نے اسی لب و لہجے میں ترکی ب ترکی جواب دیا، ہم خوش ہونے والے لوگ ہیں، نظر لگانے والے ہرگز نہیں، مگر آپ نے مجھے تو نظر لگا دی ہے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے بولے، میرے پیغمبر یرمیہ نبی کو شہادت کے لیے بلایا گیا ہے، میں چونکہ ان کا قریبی ساتھی تھا اس لیے میرا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے ان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ شائستہ نے پوچھا۔ ہاں، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، میں کچھ دیر تک ان معاملات میں مصروف رہوں گا، عبداللہ نے مجھے نظر جو لگا دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے جو انہیں لینے آئے تھے۔ انبیاء تو اپنی امتوں پر گواہی دے چکے، یہ یرمیہ نبی کی گواہی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ میں نے صالح کی سمت دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ جن مجرموں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچنا ہے، یہ گواہی اس سلسلے کی ہے۔ صالح نے جواب دیا، پھر ہم دونوں بھی حشر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرش کے سامنے یرمیہ نبی کے زمانے کے تمام یہود جمع تھے۔ ان کا زمانہ یہود کی تاریخ کا ایک اہم ترین دور تھا۔ یہود یا بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے نمایاں حضرت یوسف تھے۔ حضرت یعقوب اور ان کے 12 بیٹے فلسطین میں آباد تھے، مگر حضرت یوسف کے زمانے میں یہ سب مصر منتقل ہو گئے۔ کئی صدیوں تک یہ مصر میں رہے اور ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت فرعون نے یہود کو غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی اور ان لوگوں کو ایک امت بنایا۔ کتاب و شریعت ان پر نازل ہوئی، مگر صدیوں کی غلامی نے ان میں بزدلی، شرک اور دیگر اخلاقی عوارض پیدا کر دیے تھے۔
चुनाचे इन लोगों ने अल्लाह के हुक्म के बावजूद फलस्तीन को वहां मौजूद मुशरिकों से जहाद करके फतह करने से इनकार कर दिया। बाद में हजरत मूसा के जानशीन यूशे बिन नून के जमाने में फलस्तीन फतह हुआ और ये लोग वहां आबाद हो गए। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में अल्लाह ताला ने इनको एक जबरदस्त हुकूमत अता की जिसका शोहरा दुनिया भर में था। मगर उसके बाद इनमें इखलाकी जवाल आया और हर तरह की इखलाकी खराबियां और शिर्क इनमें फैल गया। इन्हें पैगंबरों ने बहुत समझाया मगर ये बाज नहीं आए। नतीजन इन पर महकूमी मुसल्लत कर दी गई। इर्द गिर्द की अक़वाम ने इन पर पे दर पे हमले करके इनकी सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया। जिस वक्त हजरत यरमिया की बेइज्जत हुई, बनी इसराइल इस दौर की अजीम सुपर पावर इराक की आशूरी सल्तनत और उसके हुक्मरान बख्त नसर के बाजगुजार थे। उस दौर में बनी इसराइल का इखलाकी जवाल अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। इनमें शिर्क आम थी, जना मामूली बात थी। अपने हम मजहबों के साथ ये लोग बदतरीन जुल्म और सितम का मामला करते। सूदखोरी और गुलामी की लानतें आम थीं। एक तरफ इखलाकी पस्ती का ये आलम था और दूसरी तरफ सियासी उमंगें उरूज पर थीं। हर तरफ बख्त नसर के खिलाफ नफरत का तूफान उठाया जा रहा था। उनके मजहबी और सियासी लीडरों की सारी तवज्जो इस बात की तरफ थी कि इस सियासी महकूमी से निजात मिल जाए। कौम की इस्लाह, इखलाकी तामीर, ईमानी कुव्वत जैसी चीजें कहीं जेर बहस ना थीं। मजहब के नाम पर ज़वाहिर का जोर था। ईमान और इखलाक और अमले साले की कोई वक़्त न थी। ऐसे में हजरत यरमिया उठे और उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ ईमान और इखलाक की सदा बुलंद की। उन्होंने अहले मजहब और अहले सियासत को उनके रवैये पर तनकीद का निशाना बनाया। उनकी इखलाकी कमजोरियों, शिर्क और दीगर जराइम पर उन्हें तंबीह की। इसके साथ साथ आपने अपनी कौम को सख्ती से इस बात पर मुतनब्बे किया कि वो बख्त नसर के खिलाफ बगावत का ख्याल दिल से निकाल दें। उन्हें समझाया कि जज्बात में आकर उन्होंने अगर ये हिमाकत की तो बख्त नसर कहर इलाही बनकर उन पर नाजिल हो जाएगा। मगर उनकी कौम बाज ना आई। उसने उन्हें कुएं में उल्टा लटका दिया और फिर जेल में डाल दिया। इसके साथ उन्होंने बख्त नसर के खिलाफ बगावत की, जिसके नतीजे में बख्त नसर ने हमला किया। 6 लाख यहूदियों को उसने कत्ल किया और 6 लाख को गुलाम बनाकर साथ ले गया। यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी गई। पूरा शहर खाक को खून में बदल गया। कुरान मजीद ने इस वाक़े को बयान किया और यह बताया कि हमला आवर लोग दरअसल कहर इलाही थे, क्योंकि बनी इसराइल ने जमीन पर फसाद मचा रखा था। मैं इसी सोच में था कि साले ने गालिबन मेरे ख्यालात पढ़कर कहा, ठीक यही काम तुम्हारे जमाने में तुम्हारी कौम कर रही थी। वो इल्म, तालीम, ईमान, इखलाक में बदतरीन पस्ती का शिकार थी। मगर उसके नाम नेहाद रहनुमा उसे यही समझाते रहे कि सारी खराबी वक्त की सुपर पावर्स और उनकी साजिशों की वजह से है। ईमान और इखलाक की इस्लाह के बजाय सियासी गलबा और इख्तिदार ही उनकी मंजिल बन गई। मिलावट, करप्शन, नाजायज मुनाफाखोरी, मुनाफिकत और शिर्क कौम के असल मसाइल थे। खत्म नबूवत के बाद उनकी जिम्मेदारी थी कि वो दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम पहुंचाते। मगर इन लोगों ने कौम की इस्लाह और गैर मुस्लिमों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के बजाय गैर मुस्लिमों से नफरत को अपना वतीरा बना लिया। इनके खिलाफ जंग व जदल का महाज खोल दिया। ठीक इसी तरह जैसे बनी इसराइल ने अपनी इस्लाह करने के बजाय बख्त नसर के खिलाफ महाज खोला था। चुनाचे बनी इसराइल की तरह उन्होंने भी इस अमल का बुरा नतीजा भुगत लिया। इसी असना में ऐलान हुआ, यरमिया को पेश किया जाए। थोड़ी देर में यरमिया अलैहिस्सलाम कुछ फरिश्तों की मय्यत में तशरीफ लाए। वो अर्श के सामने खड़े हो गए, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। साले ने कहा, अल्लाह ताला अपने नबी का मुकदमा खुद पेश करेंगे। साले ने ये अल्फाज कहे ही थे कि आसमान पर एक फिल्म सी चलने लगी और तमाम निगाहें उन मनाजिर को देखने के लिए ऊपर की तरफ उठ गईं। ये एक अजीम तबाही का मंजर था। हर तरफ आग भड़क रही थी, शोलों का रक्स जारी था।
جلتے ہوئے مکانات اور املاک سے اٹھنے والے سیاہ بادل آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے. فضا میں آہیں، چیخیں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھیں. زمین بے گناہوں اور گناہگاروں کے خون سے رنگین تھی. انسانوں کو بے دریغ مارا جا رہا تھا، گھروں کو لوٹا جا رہا تھا، خواتین کی ناموس گلی کوچوں میں پامال ہو رہی تھی. یروشلم کی گلیوں میں ہر طرف عراق کے طاقتور ترین حکمران بخت نصر کے فوجی دندناتے ہوئے پھر رہے تھے. ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، بنی اسرائیل کے اس مقدس ترین شہر اور اس کے باسیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں. اس افراتفری اور ہنگامے میں کچھ سپاہی ایک کمانڈر کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار تیزی سے ایک سمت بڑھے جا رہے تھے. شہر کے کونے میں بنے جیل خانے کے قریب پہنچ کر وہ رکے اور اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے. ان کا کمانڈر آگے بڑھا اور جیل خانے میں موجود قیدیوں کی سمت دیکھتے ہوئے پکارا، تم میں سے یرمیہ کون ہے؟ اس بات کا کوئی جواب نہیں آیا، لیکن تمام قیدیوں کی نظریں ایک پنجرے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں ایک قیدی کو پنجرے کے اندر انتہائی بے رحمی سے رسیوں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا. کمانڈر کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا. اس نے سپاہیوں کی سمت دیکھا. وہ تیزی سے آگے بڑھے، پنجرے کو کھولا اور یرمیہ نبی کو رسیوں کی قید سے رہائی دلائی. وہ اتنے نڈھال تھے کہ زمین پر گر پڑے. کمانڈر ان کی سمت بڑھا. وہ ان کے سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور نرمی سے کہا، یرمیہ تم ٹھیک تو ہو؟ قیدی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، مگر شدت ضعف سے ان کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں. کمانڈر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کے ساتھ کہا، یرمیہ تمہاری پیش گوئی پوری ہو گئی. ہمارے بادشاہ بخت نصر شاہ عراق نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. آدھی آبادی قتل ہو چکی ہے اور آدھی آبادی کو ہم غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. مگر تمہارے لیے بادشاہ کا خصوصی حکم ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. تم ایک سچے آدمی ہو. تم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئی، اور اب اس نے اس کی سزا بھگت لی. یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، یرمیہ کو چھوڑ دو اور باقی قیدیوں کو قتل کر دو. اس کے بعد اس شہر کے آدمیوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھاؤ اور ان کی عورتوں سے اپنے خون کی گرمی کو ٹھنڈا کرو. جو چیز ہاتھ آئے اسے لوٹ لو اور جو باقی بچے اسے آگ لگا دو. قیدیوں کو قتل کر دیا گیا اور سپاہی لوٹ مار کے لیے دوسری سمتوں میں نکل گئے. یرمیہ علیہ السلام پوری قوت مجتمع کر کے اٹھے اور پنجرے کی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا شہر جل رہا تھا. ان کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ درد انہیں اپنی قوم کی ہلاکت کا تھا. پھر اسکرین پر ان کی زندگی اور ان کے دور کے کئی مناظر ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے. وہ قوم کے اکابرین اور عوام کو سمجھا رہے تھے، مگر ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا. ان کی قوم عراق کے سپر پاور بادشاہ اور آشوریوں کے زبردست حکمران بخت نصر کے تابع تھی. سالانہ خراج بخت نصر کو بھیجنا ہی ان کی زندگی اور عافیت کا سبب تھا. اس غلامی کا سبب وہ اخلاقی پستی تھی جو قوم کے رگ و پہ میں سرایت کر گئی تھی. توحید کے رکھوالوں میں شرک عام تھا، زنا اور قمار بازی معمول تھی، بددیانتی اور اپنے لوگوں پر ظلم ان کا چلن تھا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا اور پڑوسیوں سے زیادتی کرنا ان کا معمول تھا. یہ لوگ بھاری سود پر قرض دیتے، جو مقروض قرض ادا نہ کر پاتا اس کے خاندان کو غلام بنا لیتے. علماء لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں قومی فخر میں مبتلا کیے ہوئے تھے. ایمان، اخلاق اور شریعت کے بجائے ذبیحوں اور قربانیوں کو اصل دین سمجھ لیا گیا تھا. ان کے حکمران ظالم اور رشوت خور تھے. انصاف کے بجائے عیش و عشرت ان کا معمول تھا. مگر پوری قوم اس بات پر جمع تھی کہ ہمیں بخت نصر کی غلامی سے نکل کر بغاوت کر دینی چاہیے. حقیقت یہ تھی کہ ان پر خدا کا غضب تھا، مگر ان کو یہ بات بتانے کے بجائے قومی فخر اور سلیمان و داؤد کی عظمت رفتہ کے خواب دکھائے جا رہے تھے. انہیں امامت عالم کی دہائی دی جا رہی تھی، حالانکہ وہ
بدترین ایمانی اور اخلاقی انحطاط کا شکار تھے۔ پھر اسکرین پر وہ منظر سامنے آیا جب یرمیہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنی قوم کی اصلاح کرو، انہیں سیاست سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ۔ ایک دفعہ سچی خدا پرستی پیدا ہو گئی تو سیاست میں بھی تم ہی غالب ہوگے۔ انہیں حکم تھا کہ وہ شادی کر کے گھر بسانے کے بجائے قوم کو آنے والی تباہی سے خبردار کریں، مگر جب یرمیہ علیہ السلام یہ پیغام لے کر اٹھے تو ہر طرف سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ خدا کے اس نبی نے اپنے زمانے کے عوام و خاص، اہل مذہب اور اہل سیاست سب کو پکارا، مگر گنتی کے چند لوگوں کے سوا کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ ان کی دعوت بالکل سادہ تھی، وقت نظر سے ٹکرانے کے بجائے اپنے ایمان و اخلاق کی اصلاح کرو۔ اسکرین پر سب سے زیادہ ڈرامائی منظر وہ تھا جب یرمیہ نبی بادشاہ کے دربار میں لکڑی کا جوا، ہل کا وہ حصہ جو جانوروں کو جوتنے کے لیے ان کے گلے پر ڈالا جاتا ہے، پہن کر پہنچ گئے تھے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی آخری کوشش تھی کہ اس وقت تم پر لکڑی کا جوا ڈلا ہوا ہے، اسے توڑنے کی کوشش کرو گے تو لوہے کے جوے میں جکڑ دیے جاؤ گے۔ مگر درباریوں اور اہل علم نے ان کو وقت نظر کا ایجنٹ قرار دے دیا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر لکڑی کا جوا تلوار سے کاٹ ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہو گیا، اب ان کے گلے میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ اللہ کے اس نبی کو وقت نظر کا ایجنٹ قرار دے کر بطور سزا پہلے کنویں میں الٹا لٹکایا گیا اور پھر ایک پنجرے میں باندھ دیا گیا۔ وقت نظر کے خلاف بغاوت کر دی گئی۔ جواب میں وقت نظر عذاب الہی بن کر ٹوٹ پڑا۔ پھر اسکرین پر وہی پہلا منظر آ گیا جب عذاب کی بارش سے یروشلم نہا رہا تھا۔ یرمیہ علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر ارد گرد پڑی بے گور و کفن لاشوں اور چاروں طرف رقصہ تباہی کے منظر پر ایک نظر ڈالی اور بلند آواز سے کہا، میں نے تم لوگوں کو کتنا سمجھایا، مگر تم نے سیاسی شعبدہ بازوں اور متعصب جاہل مذہبی لیڈروں کی پیروی کو پسند کیا۔ تم حق و باطل کے معاملے میں غیر جانبدار رہے، تم معاشرے کی خیر و شر اور خدائی احکام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے رہے۔ آخرکار اس کی سزا سامنے آ گئی۔ پھر یرمیہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دھیرے سے بولا، عدل کامل کا دن آئے گا، ضرور آئے گا، مگر کچھ انتظار کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی منظر ختم ہو گیا۔ ایک زوردار ڈانٹ فضا میں بلند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ ان کے نبی کے ساتھ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا تھا، اس کی جو سزا وقت نظر کی صورت میں انہوں نے بھگتی تھی، وہ بہت معمولی تھی۔ اصل سزا کا وقت اب آیا تھا۔ حکم ہوا کہ ہر اس شخص کو پیش کیا جائے جو کسی درجے میں بھی یرمیہ کے ساتھ کی گئی اس زیادتی میں شریک تھا۔ بادشاہ، عمرا اور مذہبی لیڈروں کا وہ گروپ پیش ہوا جو اس سانحے کا ذمہ دار تھا۔ ان میں سزا دینے والے بھی تھے اور وہ بھی جو یرمیہ علیہ السلام کو وقت نظر کا ایجنٹ قرار دے کر ان کے خلاف فضا ہموار کر رہے تھے۔ ان سب کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس زمانے کے عوام کا احتساب شروع ہوا۔ نبی کے مجرموں کا احتساب جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوا، اور ہر مجرم کے لیے بدترین سزا کا فیصلہ ہو گیا۔ میں اس دفعہ حشر میں دیر تک کھڑا رہا اور لوگوں کا حساب کتاب دیکھتا رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے قبل میں نے چند ہی لوگوں کا حساب کتاب دیکھا تھا، مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی مکمل اور جامع حساب کر رہے ہیں۔ ہر شخص کے حالات، اس کے ماحول اور اس کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں بننے والی نفسیات کی روشنی میں اس کے اعمال کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ لوگوں نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا تو وہ ان کی کتاب اعمال میں موجود تھا۔ ان کی نیت، محرکات اور اعمال، ہر چیز کو پرکھا جا رہا تھا۔ فرشتوں کا ریکارڈ، دیگر انسان اور در و دیوار، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے اعضاء گواہی میں پیش ہو رہے تھے۔ ان سب کی روشنی ہی میں کسی شخص کے ابدی مستقبل کا فیصلہ سنایا جاتا۔ یوں
इंसान पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं हो रहा था। जिसको मुआफ करने की जरा भी गुंजाइश होती उसे मुआफ कर दिया जाता। अल्लाह ताला के अदले कामिल और रहमत कामिल का ऐसा ज़हूर था कि अल्फाज इसे बयान करने से कासिर है। मैं इसी हाल में था कि सालेह ने मेरे कान में सरगोशी की। नाइमा बड़ी शिद्दत से तुम्हें ढूंढ रही है। खैरियत? मैंने दरियाफ्त किया। बड़ा दिलचस्प मामला है, बेहतर है तुम चले चलो। ये कहकर सालेह ने मेरा हाथ पकड़ा और थोड़ी ही देर में हम नाइमा के पास खड़े थे। मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि नाइमा के साथ एक बहुत खूबसूरत परी पैकर लड़की खड़ी हुई थी। मैंने अपनी याददाश्त पर बहुत जोर डाला मगर मैं उसे पहचान ना सका। नाइमा ने खुद ही उसका तारुफ कराया। ये अमूरा है, इनका ताल्लुक हजरत नूह की उम्मत से है। ये मुझे यहीं पर मिली है। ये आखिरी नबी या उनके किसी नुमाया उम्मती से मिलने की ख्वाहिशमंद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो मैं इन्हें नहीं ले जा सकती। अलबत्ता मैंने सोचा आपसे इन्हें मिलवा दूं। आखिर आप भी बड़े नुमाया लोगों में से हैं। ये कहकर वो अमूरा से मेरा तारुफ कराने लगी। इस तारुफ में जमीन और आसमान के जो कलाबे वो मिला सकती थी उसने मिलाए। मैंने बीच में मुदाखलत करके नाइमा को रोका और कहा, नाइमा मेरी बीवी है, इसी वजह से मेरे बारे में कुछ मुबालगा आमेज गुफ्तगू कर रही है। अलबत्ता उनकी ये बात ठीक है कि मैं आपको इस उम्मत के नुमाया लोगों बल्कि अपने नबी से भी मिलवा दूंगा। नाइमा को मेरी बात कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। वो झल्ला कर बोली, अगर मैं मुबालगा कर रही हूं तो बताएं, ये साले आपके साथ क्यों रहते हैं और ये आपको कहां कहां लेकर जाते हैं? मैंने झगड़ा खत्म करने के लिए कहा, अच्छा चलो मैंने हार मानी, लेकिन पहले अमूरा से तफसीली तारुफ तो हो लेने दो। अमूरा हंसते हुए बोली, इंसान हजारों बरस में भी नहीं बदले, बल्कि दोबारा जिंदा होकर भी वैसे ही हैं। आप दोनों वैसे ही झगड़ा कर रहे हैं जैसे मेरे अम्मा अब्बा करते थे। इनके अम्मा अब्बा से भी मेरी मुलाकात हुई है, नाइमा बीच में बोली। मगर यह उसका अगला खुशी से भरपूर जुमला था जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो अमूरा से मिलकर इतना खुश क्यों है और क्यों उसने मुझे मैदान हशर से वापस बुलवाया है। अमूरा के शौहर नहीं है? मेरे अंदाज की तस्दीक सालेह ने कर दी। वो मेरे कान में बोला, नाइमा ने तुम्हारी होने वाली बहू से मिलवाने के लिए तुम्हें बुलाया है। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। नाइमा जमशेद के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी और आखिरकार उसे कोशिश में इस हद तक कामयाबी हो चुकी थी कि लड़की उसे पसंद आ गई थी। मगर लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया या देखा भी है, यह मुझे इल्म नहीं था। मगर नाइमा को इससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। उसके ख्याल में उसका राजी हो जाना ही इस रिश्ते के लिए काफी था। मैंने दरियाफ्त किया, अमूरा आपके शौहर कहां हैं? अमूरा ने शर्मा कर कहा, दुनिया में सिर्फ 15 साल की उम्र में मेरा इंतकाल हो गया था। मैं बचपन ही से बहुत बीमार रहती थी। अल्लाह ताला की रहमत ने उसका ये बदला दिया कि बगैर किसी हिसाब किताब के शुरू ही में मेरे लिए जन्नत का फैसला हो गया और बाकी फैसले तुम्हारी होने वाली सास कर रही हैं, मैंने दिल ही दिल में सोचा। सालेह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर अमूरा बोली, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। जन्नत में भी हम मिलते रहा करेंगे। अच्छा अब मैं चलती हूं, मेरे अम्मा अब्बा मुझे ढूंढ रहे होंगे। नाइमा भी उसके साथ जाने के लिए मुड़ी तो मैंने कहा, ठहरो मुझे तुमसे कुछ काम है। नाइमा ने अमूरा से कहा, तुम वहीं रुको जहां हम मिले थे, मैं अभी आती हूं। मैंने मजाक में नाइमा से कहा, अमूरा से उसका मोबाइल नंबर ले लो, इस रश में कहां ढूंढती फिरोगी। ये मोबाइल क्या होता है? अमूरा ने कदरे हैरानी से पूछा। ये एक ऐसी बला का नाम है जिसके बाद तुम नाइमा से बच नहीं सकती, मैंने जवाब दिया। सालेह ने बीच में दखल देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अमूरा अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकेगी, मैं इसे पहुंचा कर आता हूं।
امورا اور صالح کے جانے کے بعد میں نائمہ کو لے کر حوض کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گیا. میں نے اس سے کہا, تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں, میں نے جمشید کے لیے امورا کو پسند کیا ہے. مجھے معلوم ہے, مگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پسند سے کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے معلوم ہے, مگر پچھلی دنیا میں ہما کے تجربے کے بعد اب جمشید میرے سامنے کچھ نہیں بول سکتا, اور امورا کے والدین سے میں بات کر چکی ہوں. یعنی متعلقہ فریقوں, لڑکا اور لڑکی دونوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے, نہ ان کی مرضی لی گئی, اور سب کچھ تم نے طے کر دیا. نائمہ, یہ دنیا نہیں ہے. ہم یہاں ماں باپ بس رسمی حیثیت رکھتے ہیں. یہاں وہی ہوگا جو ان لوگوں کی مرضی ہوگی. اس لیے اپنے دل میں کوئی امید باندھنے سے پہلے ان دونوں سے پوچھ لو, اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اور بہت لڑکیاں ہیں. آج کسی چیز کی کمی نہیں, تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ. نائمہ خاموش ہو گئی, مگر اس کا ذہن ابھی تک اپنی بہو میں الجھا ہوا تھا. میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا, نائمہ, ہمیں پہلی دفعہ یہاں تنہائی میسر آئی ہے. تم کچھ دیر کے لیے اپنی مادرانہ شفقت کو کونے میں رکھ دو اور یہ دیکھو کہ یہاں کتنا اچھا ماحول ہے. پھر میں نے اس سے کہا, تمہیں یاد ہے نائمہ, ہم نے کتنے مشکل وقت ساتھ ساتھ دیکھے تھے. خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی. اپنا کیریئر, اپنی جوانی, اپنا ہر سانس اسی کام کے لیے وقف کر دیا. مگر دیکھو نائمہ, میں نے جو سودا کیا تھا اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوا. میں تم سے دنیا میں کہا کرتا تھا نا کہ جو خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھاتا. دیکھو, ہم ہر خسارے سے بچ گئے. کتنی شاندار کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے. ہم جیت گئے نائمہ, ہم جیت گئے. اب زندگی ہے موت ختم, اب جوانی ہے بڑھاپا ختم, اب صحت ہے بیماری ختم, اب امیری ہے غربت ختم, اب ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں اور سارے دکھ ختم. مجھے تو اب کوئی دکھ یاد بھی نہیں آ رہا. ہاں, آج کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے. دنیا تو بس ایک خیال تھی, خواب تھا, افسانہ تھا, سراب تھا. حقیقت تو اب شروع ہوئی ہے, زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. ذرا سامنے دیکھیے, سما بدل رہا ہے. میں نے اس کے کہنے سے توجہ کی تو احساس ہوا کہ واقعی اب شام ڈھلنے کے بالکل قریب ہو چکی ہے. اب مغرب کے جھٹپٹے کا سا وقت ہو رہا تھا. مجھے احساس ہوا کہ یہ تبدیلی کسی اہم بات کا پیش خیمہ ہے. پیچھے سے ایک آواز آئی. ہاں, تم ٹھیک سمجھے, یہ صالح کی آواز تھی. وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا, اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ختم ہو رہا ہے. تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہے. پہلے یہ بتاؤ, تم امورا کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ تم نہ پانی پینے جا سکتے ہو, نہ بیت الخلا جانا تمہارے لیے ممکن ہے. پھر تم تھے کہاں؟ میں امسائل کے ساتھ تھا. اس کے ساتھ ہی امسائل پیچھے سے نکل کر سلام کرتا ہوا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. یہ میرے الٹے ہاتھ کا فرشتہ تھا. میں نے سلام کا جواب دیا اور ہنستے ہوئے صالح سے دریافت کیا, ان کی وجہ نزول؟ حساب کتاب ختم ہو چکا, اب تمہیں پیش ہونا ہے. ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے. پیشی کا سن کر مجھے پہلی دفعہ گھبراہٹ ہوئی. میں نے گھبرا کر سوال کیا, حساب اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور حشر میں وقت بہت آہستہ. اس لیے جتنا عرصہ تم یہاں رہے ہو اتنے عرصے میں وہاں حساب کتاب ختم ہو چکا. وہاں میرے پیچھے کیا ہوا تھا؟ تمام امتوں کا جب عمومی حساب کتاب ہو گیا تو میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے, مگر ان کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر انہیں روک لیا گیا تھا. آخرکار حضور کی درخواست پر ان کا بھی حساب ہو گیا.
اب آخر میں سارے انبیاء اور شہداء پیش ہوں گے. کیا شہید وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے؟ نائمہ نے صالح سے سوال کیا. نہیں، یہ وہ شہداء نہیں. وہ بھی بڑے اعلیٰ اجر کے حقدار ہوئے ہیں، مگر یہ شہداء حق کی گواہی دینے والے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا. کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ میں نے سوال کیا، کیونکہ مجھ پر حساب کے تصور سے گھبراہٹ طاری تھی. نہیں، بس بارگاہ ربوبیت میں ان کی پیشی ہوگی اور ان کی نجات کا اعلان ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین اور مالک کل ہیں. وہ جب چاہیں جس کا چاہیں حساب کر سکتے ہیں. کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا. میں خدا کے اختیار کا بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے. دراصل اب جنت و جہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے. چنانچہ اب اہل جنت اور اہل جہنم سب کو میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا. ان سب کے سامنے انبیاء اور شہداء کی کامیابی کا اعلان ہوگا. پھر گروہ در گروہ وہ نیک و بد لوگوں کو جنت و جہنم میں بھیجا جائے گا، جس کے بعد ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی.